اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ سیرت رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم، مصنف علامہ نور بخش توکلی علیہ الرحمہ، باب نمبر 6۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عورتوں پر بھی بہت شفیق اور رحم فرمانے والے تھے۔ اسلام سے پہلے یہ صنف نازک قعر مذلت میں گری ہوئی اور مردوں کے استبداد کا تختہ مشق بنی ہوئی تھی۔ عرب میں تو ازدواج کی کوئی حد ہی نہیں تھی، چنانچہ حضرت غیلان ثقفی جب ایمان لائے تو ان کے پاس 10 عورتیں تھیں۔ جب کوئی شخص مر جاتا تو اس کا بیٹا اپنی سوتیلی ماں کو وراثت میں پاتا اور خود اس سے شادی کر لیتا یا اپنے بھائی یا قریبی کو شادی کے لیے دے دیتا، ورنہ نکاح ثانی سے منع کرتا۔ ہندوستان میں کثرت ازدواج اور نیوگ کو جائز سمجھا جاتا تھا۔ شوہر مر جاتا تو بیوہ نکاح نہیں کر سکتی تھی، بلکہ اسے دنیا میں زندہ رہنے کا کوئی حق ہی نہیں تھا۔ وہ شوہر کی چتا میں ہی زندہ جل کر بھسم ہو جاتی اور ستی کا پوتر لقب حاصل کرتی۔ طرفہ یہ کہ ایسا حکم صرف عورتوں ہی کے لیے تھا، شوہر عورت کی چتا میں نہ جلتا۔ بعض ملکوں میں تو کثرت ازدواج کا عکس پایا جاتا تھا۔ اگر عورت ایک مرد سے شادی کرتی تو وہ اس مرد کے دوسرے بھائیوں کی بھی زوجہ سمجھی جاتی تھی۔ مجوسیوں کے ہاں بیٹی اور ماں سے بھی نکاح جائز سمجھا جاتا تھا۔ مسیحی بیات میں عورت کی عزت و احترام کا کوئی پتہ ہی نہیں تھا۔ خود حضرت مسیح علیہ السلام اپنی والدہ ماجدہ کو اے عورت کہتے، یوحنا باب 19 آیت نمبر 66۔ اور اگر عورت مجنون ہوتا یا محجوب ہوتا یا عنین ہوتا یا سزا یافتہ ہوتا تو ان حالات میں انجیل مقدس نے عورت کی خلاصی کی کوئی صورت نہیں بتائی، مگر یہ کہ زنا جیسے کبیرہ گناہ کا وہ ارتکاب کر بیٹھتی تھی عورت۔ اسی طرح جزیرہ پاپوا نیو گنی کے قدیم باشندوں کے حالات جو معلوم کیے گئے ہیں تو ان میں بھی پایا جاتا ہے کہ ان میں شوہر کو اپنی عورت پر پورا اختیار حاصل تھا۔ وہ اپنے شوہر کا مال تھی، کیونکہ خامند اس کے لیے ایک رقم ادا کرتا تھا۔ بعض حالات میں شوہر اس کو قتل بھی کر سکتا تھا۔ دنیا کے کسی مذہب میں والدین یا شوہر کے ترکے میں عورت کا کوئی حق نہیں تھا، اور ابھی تک اسلام کے سوا کسی مذہب نے عورت کو ترکے میں حقدار نہیں ٹھہرایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری سے اس ذلیل و مظلوم گروہ کو وہ حق رسی حاصل ہوئی کہ دنیا کے کسی مذہب میں جو نہ پائی جائے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے عورت کی عزت و احترام کے بارے میں مردوں کو تاکید ارشاد فرمائی اور عزت و احترام کی مردوں کے برابر عورت کو جگہ دی۔ اسلام سے پہلے کثرت ازدواج کی حد نہیں تھی، اسلام نے اسے 4 تک محدود کر دیا، 4 کو بھی شرط عدل پر معلق کر دیا۔ بصورت فقدان عدل صرف ایک پر مقصود کر دیا۔ مرد عورت پر حاکم ہے، اس لیے رعیت کا تعدد ایک حد تک جائز رکھا گیا، مگر حاکم کا تعدد جائز نہیں ہو سکتا، اس لیے ایک عورت کے متعدد شوہر نہیں ہو سکتے۔ قرآن مجید میں محرمات کی تفصیل موجود ہے، جن میں ماں اور بیٹی داخل ہیں۔ خودکشی خواہ کسی طرح ہو منع ہے۔ ارشاد باری تعالی ہے، وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، اور نہ مار ڈالو اپنے آپ کو۔ معاشرت کی تاکید ارشاد فرمائی گئی، چنانچہ باری تعالیٰ کا ارشاد ہے، وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، عورتوں کے ساتھ اچھے طریقے سے بود و باش رکھو۔ اگر عورت سرکشی اختیار کرے تو مرد کو اس پر ظلم کرنے کا اختیار نہیں، بلکہ اسے سمجھائے، نہ سمجھے تو گھر میں جدا سوئے، پھر مارے، اور مار بھی ایسی ضرب شدید نہ ہو جس سے کوئی نقصان پہنچے۔ چنانچہ قرآن کریم کہتا ہے، وَاللَّاتِي تَخَافُونَ وَنُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ، اور جن عورتوں کی سرکشی کا تمہیں ڈر ہے تم ان کو نصیحت کرو، خوابگاہ میں ان کو جدا کرو، ان کو مارو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، خیرکم خیرکم لأہلہ وَأَنَا خیرکم لأہلی، تم میں سب سے اچھا وہ ہے جو اپنے اہل کے لیے سب سے اچھا ہو، اور میں اپنے اہل کے لیے تم میں سب سے اچھا ہوں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام مردوں کو عورت کی کج خلقی پر صبر کی وصیت فرماتے، استوصوا بالنساء فإن المرأة خلقت من ضلع وإن أعوج شيء في الضلع أعلاه فإن ذهبت تقيمه كسرته وإن تركته لم يزل أعوجا فاستوصوا بالنساء۔ میں تمہیں عورتوں کے ساتھ اچھے برتاؤ کی نصیحت کرتا ہوں، تم میری نصیحت کو قبول کرو، کیونکہ عورتیں ٹیڑھی پسلی سے پیدا کی گئی ہیں، اور استخوان پہلو میں سب سے ٹیڑھی چیز ہی اس کا بالائی حصہ ہے۔ اگر تم اسے سیدھا کرنے لگو تو توڑ دو گے، اور اگر اسے چھوڑ دو گے تو ٹیڑھی رہے گی، بس عورتوں کے بارے میں میری نصیحت کو قبول کرو۔
عورتوں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفقت اس قدر تھی کہ اگر آپ نماز کی حالت میں کسی بچے کی رونے کی آواز سنتے تو ماں کی مشقت کے خیال سے نماز میں تخفیف فرماتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک سیاہ فام غلام انجشا اونٹوں کے آگے حدیث پڑھا کرتے تھے۔ ایک دفعہ سفر میں ازواج مطہرات ساتھ تھیں، اونٹ تیز چلنے لگے تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ویحک یا انجشا رویدک بالقواریر، انجشا دیکھنا شیشوں کو آستہ لے چل۔ حضرت اسماء بنت ابی بکر مکہ میں حضرت زبیر بن العوام کے نکاح میں تھیں۔ حضرت زبیر کے پاس ایک گھوڑے اور ایک اونٹ کے سوا کوئی مال نہ تھا۔ حضرت اسماء گھر کے کام کے علاوہ گھوڑے کے لیے گھاس لاتی اور اونٹ کو کھجور کی گٹلیاں کوٹ کر کھلاتی۔ چنانچہ آپ فرماتی ہیں کہ میں اس زمین سے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کے بعد اموال بنی نضیر سے حاصل کی تھی تو حضرت زبیر کو بھی آپ نے عطا فرمائی، جو میرے مکان سے 2 میل کے فاصلے پر تھی۔ کھجور کی گٹلیاں اپنے سر پر لاد کر لایا کرتی تھی۔ ایک روز میں آ رہی تھی، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی نگاہ مجھ پر پڑی۔ آپ کے ساتھ انصار کی ایک جماعت تھی۔ آپ نے مجھے آواز دی اور اونٹ کو بٹھا دیا تاکہ مجھے اپنے پیچھے سوار کریں۔ میں شرما گئی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام آگے تشریف لے گئے۔ کچھ عرصے کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک خادمہ میرے پاس بھیج دی جو گھوڑے کی خدمت کیا کرتی تھی۔ اس طرح گویا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجھے غلامی سے آزاد کر دیا۔ صحیح مسلم کی دوسری روایت ہے کہ حضرت اسماء کا بیان ہے، میں حضرت زبیر کے ہاں کام کرتی تھی، یعنی میں ان کی زوجہ تھی لیکن ان کے گھر کا کام کاج کرتی تھی، تو جب ان کا ایک گھوڑا تھا جس کی نگہبانی میرے ذمے تھی، گھوڑے کی نگہبانی سے زیادہ سخت اور کوئی خدمت نہ تھی، میں اس کے لیے گھاس لاتی اور اس کی خدمت و نگہبانی کرتی۔ کچھ عرصے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس غلام آئے۔ آپ نے ایک خادمہ حضرت اسماء کو عطا فرمائی جو گھوڑے کی خدمت کیا کرتی تھی۔ تو ان 2 روایتوں میں وجہ تطبیق اس طرح ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ باندی حضرت ابوبکر کے ہاں بھیجی یا حضرت ابوبکر کو حکم فرمایا کہ وہ حضرت اسماء کو وہ باندی دے دیں۔ اسلام میں عورتوں کے حقوق قرآن و حدیث سے ثابت ہیں۔ چنانچہ باری تعالیٰ کا ارشاد ہے وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ، اور عورتوں کا مردوں پر حق ایسا ہے جیسا کہ مردوں کا عورتوں پر ہے، اور ان کو درجہ فوقیت ہے۔ اس آیت سے ظاہر ہے کہ عورت کے مردوں پر حقوق ہیں جیسا کہ مردوں کے عورتوں پر ہے۔ ازدواجی زندگی میں نباہ نہ ہونے کی صورت میں اگر مرد کو طلاق کا حق ہے تو دوسری طرف عورت کو بھی خلا کا اختیار دیا گیا، اور قرآن میں ایک موقع پر ارشاد فرمایا للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا۔ مردوں کے لیے حصہ ہے جو چیز اس کے ماں باپ اور قرابتی چھوڑ گئے، اور عورتوں کے لیے بھی حصہ ہے جو ماں باپ اور رشتہ دار چھوڑ گئے، تھوڑا ہو یا زیادہ مقرر کیا ہوا۔ اس آیت کی روح سے عورتیں اپنے ماں باپ اور قرابتیوں کی وارث ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجت الوداع کے موقع پر ارشاد فرمایا فَاتَّقُوا اللَّهَ فِي النِّسَاءِ فَإِنَّكُمْ فَأَخَذْتُمُوهُنَّ بِأَمَانِ اللَّهِ، تم عورتوں کے معاملے میں اللہ سے ڈرو کیونکہ تم نے ان کو عہد خدا کے ساتھ لیا ہے۔ ایک روز عورتوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں عرض کی کہ آپ کے ہاں مردوں کا ہجوم ہوتا ہے، آپ ہمارے لیے بھی ایک خاص دن مقرر فرمائیں کہ ہم آپ کی تعلیمات سے بہرہور ہوں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے عورتوں کے لیے ایک دن خاص کر دیا، وہ اس دن حاضر خدمت اقدس ہوتی اور آپ ان کو واعظ و نصیحت فرماتے۔ آپ دیکھ رہے ہیں PATF اسلامک انفو یوٹیوب چینل۔ مزید اسلامک ویڈیوز کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں۔ میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح عورتوں پر شفقت و رحمت فرماتے، اسی طرح یتامہ و مساکین و بیوگان پر بھی آپ کی شفقت و رحمت خوب تھی۔ چنانچہ یتیم کی خبرگیری کا کرنے والے کا درجہ بتانے کے لیے آپ نے اپنی سبابہ و وسطیٰ کے درمیان کچھ کشادگی رکھ کر فرمایا میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا، خواہ وہ یتیم کے رشتہ داروں سے ہو یا اجنبیوں سے ہو، بہشت میں یعنی جنت میں اس طرح ہوں گے۔
حضرت ابو امامہ بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو محض اللہ کی رضا کے لیے کسی یتیم کے سر پر ہاتھ پھیرتا ہے اس کے لیے ہر بال کے بدلے میں نیکیاں ہیں، اور جو کسی یتیم لڑکے یا لڑکی کی کفالت کرتا ہے، نیکی کرتا ہے، اور میں اور وہ جنت میں 2 انگلیوں کو ملا کر فرمایا اس طرح ہوں گے۔ ایک شخص نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ میرا دل سخت ہے، اس کا علاج کیا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ یتیم کے سر پر ہاتھ پھیرا کرو اور مسکین کو کھانا کھلایا کرو۔ حضرت اسماء بنت امیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت جعفر طیار کی زوجہ بیان کرتی ہیں، جس دن حضرت جعفر غزوہ موتا میں شہید ہوئے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے میرے ہاں قدم رنجا فرمایا۔ میں اس دن 40 کھالوں کی دباغت کر چکی تھی اور آٹا پیس کر اپنے بچوں کو نہلا دھلا کر تیل مل چکی تھی کہ اتنے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے۔ فرمایا، اسماء، جعفر کے بچے کہاں ہیں؟ میں نے ان کو حاضر خدمت کیا، آپ نے ان کو سینے سے لگایا، آپ کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے، آپ رو پڑے۔ میں نے عرض کی، یا رسول اللہ، شاید آپ کو جعفر کی طرف سے کچھ خبر آئی۔ فرمایا، ہاں، آج وہ شہید ہو گئے۔ یہ سن کر میں چلانے لگی، عورتیں بھی جمع ہو گئیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اسماء، سینہ نہ پیٹو۔ پھر آپ حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا تشریف لے گئے۔ وہ بولی، ہائے چچا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، جعفر جیسے شخص پر عورتوں کو رونا چاہیے۔ بیوگانوں مساکین کی خبرگیری کا ثواب آپ نے یوں فرمایا کہ بیوگانوں مساکین پر خرچ کرنے والا راہ خدا جہاد و حج میں خرچ کرنے والے کی طرح ہے۔ حضرت انس روایت کرتے ہیں کہ ایک روز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا کی، اللہم احیینی مسکینا وامتنی مسکینا واحشرنی فی زمرۃ المساکین یوم القیامہ۔ اللہ مجھے مسکین زندہ رکھ اور مسکین موت دے، اور قیامت کے دن غریبوں کے گروہ میں، مساکین کے گروہ میں میرا حشر کر۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، رسول اللہ، یہ کیوں؟ آپ نے فرمایا، اس لیے کہ دولت مندوں سے یہ 40 سال پہلے جنت میں جائیں گے۔ اے عائشہ، کسی مسکین کو اپنے دروازے سے نامراد نہ پھیرنا، خواہ وہ آدھا کھجور ہی کیوں نہ ہو۔ اے عائشہ، غریبوں سے محبت رکھ اور ان کو اپنے سے نزدیک کر، خدا تجھے قیامت کے دن اپنے سے نزدیک کرے گا۔ آپ دیکھ رہے ہیں PATF اسلامک انفو یوٹیوب چینل۔ مزید اسلامک ویڈیوز کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں۔